کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیا حال سر؟ خیریت؟ السلام علیکم. کیمرے لگا دیا. ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ حکیم صاحب کو میں نے بتایا, انہوں نے کہا کیمرہ لے آئے. میں کہیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں نعمان علی خان کو مل کے آئے ہیں, وہ میڈیا سے نہیں گھبراتے مولانا. میڈیا سے تو واسطہ پڑی ہے, اب کیا گھبرانا. اچھا, ویسے ہی میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں. ایک میں تو بلکہ وہ مفتی شاہ ولی اللہ صاحب ہیں واقعینڈ میں, ان سے میں نے 5-6 سال پہلے گیا تھا. ہمارے ایک اور شاگرد ہیں, تو ان کی بیٹے کا تھا حفظ قرآن کی تقریب. اہل علم کیوں نہیں آتے میڈیا کے اوپر؟ ان کو بھی آنا چاہیے کہ جو صحیح پیغام ہے وہ تو جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ جو ساری بے دینی کی باتیں جو ہیں وہ دین کے عنوان سے کرتے رہتے ہیں, اس کا کوئی توڑ جو ہے وہ نہیں آ رہا سامنے. آپ کے ہیں لیکچرز اس پر یوٹیوب پر یا؟ جی الحمدللہ. قرآنک میڈیا کے نام سے ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے. کون سا؟ قرآنک میڈیا. قرآنک میڈیا. ہاں جی. اور ویب سائٹ ہے خدام القرآن کے نام سے. خدامالقرآن.com جو تھا ہمارا, جو فیصل آباد انجمن کا جو ہے ویب سائٹ ہے, خدامالقرآن.com, تو اس پر تو الحمدللہ. ہماری پہلے کوئی ملاقات ہے آپ کو یاد ہوگا حاجی مجید صاحب کے ساتھ میں ملا تھا آپ سے. کن کے ساتھ؟ حاجی مجید صاحب کے ساتھ. کہاں؟ بھائی آپ کے مدرسے میں. اچھا, آئے تھے آپ؟ جی جی حاجی افضل مجھے پیپر کو نہیں جو یہاں قریب جی جی بالکل. ہے. آپ کی دستار بندی کی وہ تقریب تھی, اچھا اچھا اچھا. پھر وہ مغرب پہ پہنچ گیا تھا میں, آپ کا بیان سنا, اس کے بعد پھر نماز, پھر کھانا تھا, تو اس میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بہت پہلے ایک دفعہ شاید ملاقات ہوئی تھی اس میں عبداللہ پور کی ایک مسجد میں بھی. میرا بھی درس تھا تو آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے, تو کسی صاحب نے تعارف کرایا تھا کہ محتاج جمیل صاحب. اچھا, مجھے ملا وہاں دبئی میں نعمان, یہ صبح ہی مجھے حکیم صاحب نے بتایا, صبح ہی مجھے حکیم صاحب نے بتایا. میں ہماری جماعت گئی تھی چلے کے لیے, ادھر افریقہ. اچھا. زامبیا, ملاوی, موزمبیق, سوازی لینڈ, کینیا, تنزانیہ, زنجبار, 8 ملکوں کا سفر. تو ہم واپسی پہ 3 راتیں ہمارا تھا دبئی راس الخیمہ. اچھا اچھا. راس الخیمہ سے ہماری واپسی ہو رہی تھی, اور ہم رات کو فلائٹ تھی, کھانا ایک گھر پر تھا. تو مجھے وہ جو میر شکیل جنگ کے جو جی 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 ہے چیف, ان کی بیگم کا ساتھ سے فون, مینا ملک نے فون کیا. اچھا. مینا ملک نے جی جی کہ آپ سے وہ رابطہ کر رہی ہیں, تو نعمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب میں تو ملاقاتوں سے تھکا پڑا تھا, میں نے کہا بھائی مہربانی کرو جانے دو, میرا سفر ہے. تو پھر میں نے کہا کون نعمان ہے؟ تو کہا جی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کے نا 1-2 کلپ دیکھے تھے, مجھے بڑے وہ پسند آئے تھے. وہ تو ضرور آ کے ملے گا. تو ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر بعد سارے آ گئے. اس بچے کا سبب آپ بنے, یہ مجھے اس کی زبانی پتا چلا, مجھے بہت خوشی ہوئی. اس نے بتایا کہ وہاں کوئی امریکہ میں آپ کا درس تھا, تو وہ وہاں اس درس میں آیا. جی جی, یعنی 1998 میں رمضان جو تھا, وہاں دورہ ترجمہ قرآن جیسے ہم کرتے ہیں نا یہاں پر بھی, تو وہ وہاں میں نے کیا تھا, مسلم سینٹر آف نیو یارک میں. اچھا اچھا اچھا. وہ اس نے پورا اٹینڈ کیا تھا. اچھا, پہلا تو اس کا وہ تھا. اس سے پہلے کوئی خطاب چھوٹا موٹا سنا ہو اس نے, تو وہ اس میں مجھے یاد ہے کو پورا تھا. اس کے بعد پھر سن 99 میں یا 98 میں
ہم نے نوجوانوں کا ایک کیمپ لگایا تھا 4 ویکس کا، تو اس میں عربی اور قرآن مجید کے کچھ منتخب حصوں کا درس اور بیسک تھیمز آف اسلام کے نام سے ایک لیکچر روزانہ وہ میرا ہوتا تھا. تقریباً 6 گھنٹے میں اس میں پڑھاتا تھا خود. وہ پھر اس نے وہ کورس بھی اٹینڈ کیا تھا. عربی اس نے وہاں پڑھی تھی. وہ 4 ہفتے میں یعنی انٹروڈکشن میں کروا دیا کرتا تھا عربی کا. تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا اس واقعے کا. ان میں سے ایک پارٹیسپینٹ لندن سے آیا تھا لڑکا فلات. تو لندن میں بعد میں اس کی شادی ہوئی، تو اس کی شادی کے 2 ہفتے کے بعد ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ولیمے کے دن ہی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، کینسر کی پیشنٹ تھی. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ یار تمہاری شادی پر تو تمہاری والدہ جو ہیں وہ خود اپنے پاؤں چل رہی تھیں، تو بلکہ بعد میں ملی، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے. تو کہتا ہے بس ولیمے کی رات کو ہی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو میں نے کہا ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے فنومینن کہ انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نا، تو اس ٹارگٹ تک اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہمت جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے، تو مستعدی سے انسان ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کرتا ہے. وین ٹارگٹ واز اچیوڈ کہ جی بس شادی بچے کی ہو گئی، میں بہو لے آئی ہوں، تو شی جسٹ پاسڈ اوے. تو اس نے مجھے یاد کرایا. انہوں نے کہا ہاں جب آخری دن آپ نے اس آخری کلاس جو تھی عربی کی، تو اس میں نے بچوں کو بورڈ پہ بلا کے کہا، یعنی ایک ایک آیت لکھ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں بس صرف یہ پہچان دو کہ اسم فعل حرف اس میں کون کون سا ہے. تو نعمان نے اس میں وہ بالکل صحیح بتا دیے تھے، یعنی 4 ویکس کی کلاس کے بعد. تو اس بلال نے مجھے کہا کہ اچھا اسی لیے آپ کو اونگ آ گئی تھی جب نعمان آیا تھا سامنے. تو آپ نے بھی سمجھا کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. تو الحمدللہ یہ بچے کی بڑی محنت ہے. میں نے اس کے لیکچر سنے، میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا میں آپ کو آ کے مبارک شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے، شاید وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یقیناً بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اصل میں اس کے والد تھے فورن سروس. پھر تو سارا تعارف ہوا اس کے ساتھ. تو جرمنی میں پیدائش ہوئی، بچپن کچھ سعودی عرب میں گزرا، تو اس سے اس کی عربی کا پروننسیشن صحیح ہو گیا، جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا. ہم تلاوت میں کر بھی لیں تو عام گفتگو میں جب اس نے کہاں سیکھی ہوگی؟ امریکہ میں بہت اعلیٰ اس کی. نہیں بیسک تو اس نے مجھ سے ہی پڑھی نا. اچھا اس سے آپ نے پڑھائی؟ قرآنک جو وہ میں نے پڑھائی ہے. تو اس کے بعد پھر باقی پھر کچھ عرصہ اس نے پھر جا کے سیریا میں بھی گزارا ہے، عربی جو ہے وہ اسپوکن کو امپروو کرنے کے لیے. اچھا اسپوکن. تو اس نے جیسے آپ نے مدرسے میں کیا ہوا نا کہ لازم کہ صرف عربی ہو، تو اس کے بغیر تو عربی بولتا کبھی آتی نہیں. تو اس نے پھر اپنے انسٹیٹیوٹ جو بنایا اس نے ڈیلس میں، اس میں اس نے یہی کیا ہے کہ پہلے سیمسٹر کے بعد پھر وہ انگریزی اردو کو بین کر دیتا ہے. اس طرح پھر ان کے وہ اسپوکن جو ہے وہ وہاں پر اچھی آ گئی. بہت بڑا. باقی قرآن عربی جو ہے وہ بھی بس ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ پہلی دفعہ ڈاکٹر سارون صاحب رحمہ اللہ مجھے جب لے کے گئے امریکہ، تو وہاں سے تقاضا تھا کہ مجھے ہمیں کوئی ٹیچر جو ہے وہ دے دیں کچھ عرصے کے لیے. پھر انہوں نے کہا پرماننٹ نہیں، انہوں نے کہا کچھ عرصے کا. چلو ٹھیک ہے میں دے دوں گا. سن 84 میں مجھے ساتھ لے کے گئے تھے. تو 1 مہینہ تو ان کے ساتھ، جیسے ان کا ٹور ہوتا ہے پورے امریکہ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آتے ہوئے انہوں نے ہماری تنظیم کے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ جی یہ کیا اس کا استعمال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا بہت. انہوں نے کہا نہیں فالتو آدمی نہیں ہے میرے پاس، مجھے شیڈول بنا کے بتاؤ کہ تم کتنے گھنٹے اس کے استعمال کرو. تو انہوں نے کہا کہ جی طے یہ ہوا کہ جی وہ 8 گھنٹے ویک میں نکالیں گے، اور ان کو 4 گھنٹے میں اس میں سے پڑھاؤں گا قرآن مجید، اور بلکہ 5 گھنٹے شاید قرآن مجید اور 3 گھنٹے عربی. تو وہ عربی خیر میں نے ان کو پڑھائی. تو میرے آنے میں تقریباً کوئی 5-6 ہفتے باقی تھے. تو مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کا اینول ڈنر تھا. اس میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بہت بد نصیب لوگ ہو تم کہ تم نے ڈاکٹر سمیع سے عربی نہیں پڑھی. انہیں ذرا مثالہ بھی لگا دیا کہ ہی ٹیچز عربک ان اے سائنٹیفک وے،
ملک احسان الہی صاحب ہمارے تنظیم مقامی شرکی کے امیر ہیں. اچھا ہاں. اچھا عامر سہیل کو بھی بلائے ہوئے ہیں ہمارے, جو عربی کا صدقہ جاریہ میرا, وہ شاید آپ کا تعارف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, ابھی آتے ہیں اس کی ملاقات کا. ہماری طرف 2-3 کلاسیں کون ہے وہ؟ سہیل صاحب ڈاکٹر صاحب کے شہر کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی بنانے کے لیے, پڑھانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. اچھا کہاں پڑھاتے ہیں وہ؟ مختلف کلاسز لگاتے ہیں وہ. تو بہت ہی مستند نام پر اچھا کسی ایک جگہ نہیں. تو وہ بتا رہا تھا میں کہ آپ کو کہ کیا بات ہو رہی تھی وہاں عربک پڑھانے کی. جی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں مسلم سینٹر میں آپ رہ رہے ہیں تو اب ہمیں پڑھا دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ جی ایسے کہہ رہے ہیں. میں کہ جی عربی بڑی آسان ہے میرے خیال میں, پر اتنی بھی آسان نہیں کہ میں اب 5 ہفتوں میں ان کو عربی پڑھا دوں گا. تو پھر میں نے کہا بہرحال اگر وہ ٹائم دیں تو پھر میں انٹروڈکشن کروا سکتا ہوں عربی کا. تو بہرحال وہ بڑے مخلص لوگ تھے, تو انہوں نے صرف پرسنل کانٹیکٹ سے کوئی اشتہار نہیں, کوئی نوٹس نہیں لگا, 20 آدمیوں کو تیار کیا کہ وہ ہفتے میں 6 گھنٹے مجھے دیں گے, 3 گھنٹے کی 2 کلاسز. تو 5 لیکچرز میں میں نے اسم پڑھایا انہیں, 5 میں میں نے فیل پڑھایا, یعنی نحو اور صرف. تو اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ جی اب میں جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. تو اس سے بڑا میں انکریج ہوا. میں ان لوگوں کو خلوص سمجھتا ہوں کہ 10 لیکچرز میں انہوں نے مجھ سے اتنی عربی پڑھی. پھر میں اسٹے وہاں پر 5 ہفتے ایکسٹینڈ ہو گیا, ایک مہینہ اور. اس کے بعد پھر شکاگو میں یعنی عربی کی ایک بہار اللہ لے آیا. وہ کلاسز کا میرا شیڈیول اس طرح ہوتا تھا کہ یعنی ویکینڈ شروع ہوتا تھا نا, جمعے کی رات کو 8 بجے سے 12 بجے تک ایک کلاس ہوتی تھی, تو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, تقریباً 1.5 بجے واپس آتا تھا. صبح ہفتے کی صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ایک کلاس, پھر ان کی گاڑی آئی ہوئی ہوتی تھی, پھر وہاں 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک دوسری کلاس, اس کے بعد ہفتے کی شام کو پھر واپس مسلم سینٹر میں ایک کلاس, پھر اتوار کو صبح دوپہر شام, یعنی پھر اس طرح کلاسز لگی وہاں عربی کی. کھاتے تھے آپ؟ جوانی کا دور تھا تو الحمدللہ پتہ نہیں چلتا تھا, تو ایک شوق تھا کہ استعمال ہو جائے. یہاں ادھر ہوتے تھے, ایک خواجہ مشتاق صاحب ہے تعارف, جماعت اسلامی کے تھے. تو انہوں نے لسانی ٹاؤن میں ایک فہم قرآن اکیڈمی چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی, دکانوں کے نیچے ایک چھوٹا سا بیسمنٹ تھا. تو اس میں وہ عربی کی کلاسز, ترجمے کی کلاسز پڑھاتے تھے وقتاً فوقتاً. تو میں کچھ عرصے کے لیے یعنی یو کے میں بھی چلا گیا تھا کہ سنچلے موس میں انہوں نے امام کے طور پر تقاضا کیا تھا, تو وہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی تھی اور پھر وہ لے گئے تھے مجھے. تو ان دنوں میں وہ خود واقعہ سنایا کرتے تھے خواجہ مشتاق صاحب مرحوم کہ جی میں کہیں آیا وہ تنظیم کے دفتر میں صادق مارکیٹ, میرا پتہ کرنے کے لیے خیال آیا کہ ایک مجھ سے بھی کلاس پڑھوائیں عربی کی. کہتے ہیں سیڑھیوں پتہ چلا کہ آپ انگلینڈ ہیں. کہتے ہیں میں سیڑھیاں اترا تو میں نے کہا مشتاق احمد یہ بڑے بندے تیرے بارے دے نہیں. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو ایک کلاس لگائی ہم نے ادھر مدینہ ٹاؤن میں اتفاق مسجد میں. تو اس میں ڈاکٹر خالد لطیف صاحب وہ میرے میڈیسن کے استاد ہیں, جبکہ میں پی ٹی ایس میں پڑھتا تھا میں, تو وہ بھی تھے اس کلاس میں. تو ان کا بالکل اسد میڈیکل سینٹر پنجاب میڈیکل کالج کے بالکل سامنے ہے, بہت بڑا بیسمنٹ ہے اس میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی وہ کوئی ادھر ہمارا کوئی درس وغیرہ نہیں ہے تو کوئی جگہ آپ دے دیں اس میں. ہاں کر لو. پھر میں نے ان سے کہا کہ جی عربی کلاس بھی ایک لگانی ہے. او میرے چونکہ وہ استاد ہیں تو مجھ سے وہ باقی استاد کی حیثیت سے ورک کرتے. او یار سمی وہ تو مڑا میرا آیا سی تو آفس بنا گیا کمرے اے جس کمرے نماز پڑھی دی نا اتنے تم پڑھا تو ٹھہر جا تو میں تم جگہ پتہ کر کے دینا. تو وہ خواجہ مشتاق صاحب سے ان سے رابطہ کیا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر خالد لطیف صاحب کا فون آیا تو میں سوچا کہ جی اوے مشتاق احمد اللہ بہت بڑا ہے, تو خواہش کیتی سی تے دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے تو چولی چ لا کے پاتا ہے ڈاکٹر سمی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی وہ میں نہیں عامر سہیل پڑھائے گا کلاس.
اور کیونکہ ڈاکٹر خالد صاحب میرے استاد تھے، نہیں تم پڑھانی، میں پڑھا دیں گا. خیر اس میں کلاس کے لیے ہم گئے تو خواجہ مشتاق صاحب نے کہا کہ جی کچھ ٹائم دے، ایڈورٹائز بھی کرنا ہے اس کو. تو 1 مہینہ انہوں نے لیا اور شہر میں انہوں نے فلیکس لگا دی، بڑے بڑے بینر لگا دیے، بلا معاوضہ عربی کلاس. نتیجہ کیا نکلا؟ 50 سیٹیں تھیں صرف اس میں کرسیاں، اور 100 سے زیادہ بندے، 50 بھر گئیں. سیڑھیوں میں لوگ کھڑے ہو گئے، باہر کھڑے ہو گئے. تو خالد لطیف صاحب نے کہا کہ جی وہ میرے بیسمنٹ 'چ آ جاؤ. اب بیسمنٹ ان کی فنش نہیں تھی، یعنی پلستر بھی نہیں ہوا ہوا تھا، اور اینٹیں نیچے صرف سادہ لگی ہوئی تھی. مجھے کہتے ہیں خواجہ مشتاق صاحب ڈاکٹر صاحب جگہ مزیدار نہیں، 2 کلاسیں ہو سکتی ہیں؟ میں کہ جی بالکل ہو سکتی ہیں. تو پھر ایک یعنی گرمیوں کے دن تھے، ایک کلاس فجر کے بعد یعنی میں 5 بجے سے 6 بجے تک ہوتی تھی، ایک وہیں پر 6 بجے سے 7 بجے تک ہوتی تھی، اور سیم پڑھایا جاتا تھا. کوئی ایک میں نہ آ سکے دوسری میں آ جائے، دوسری میں نہ آ سکے پہلی میں آ جائے. تو جمعرات کے دن میں نے عامر سہیل کو ذمہ داری لگائی کہ وہ ریویژن کرایا کر. تو خالد صاحب بتایا کرتے تھے کہ عامر نے پڑھانا شروع کیتا تو میں نے محسوس ہوا کہ ٹھیک ہی ہے، پر گستاخی نہ ہو گئے، تاڑے کو زیادہ چنگی عربی پڑھا لینا. اس کے بعد پھر عامر نے وہاں پر کلاس پڑھائی. وہاں پر تبلیغ جماعت کے ایک ہیں ڈائریکٹر انفارمیشن وہ کرتے تھے، مار اورنگزیب صاحب، ہے تعارف؟ یہاں پر ان کے والد صاحب وکیل ہیں، وہ ان کے شاگرد بنے. انہوں نے پھر اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی. پھر خواجہ مشتاق صاحب کے اس زیر اہتمام پھر 5 کلاسیں کٹھی لگائیں انہوں نے، پھر انہوں نے 15 کلاسیں کٹھی لگائیں، پھر 35 کلاسیں کٹھی لگائیں، پھر انہوں نے ایک وقت 63 کلاسیں کٹھی شہر میں لگائیں یک وقت. یعنی انہوں نے تو فیکٹری بنا دی نا ٹیچرز کی، عربی پڑھانے والوں کی، مارا اورنگزیب صاحب نے. تو ان سب کے استاد جو ہیں عامر سہیل ہیں، انشاءاللہ بھی وہ بھی آ رہے ہوں گے. ابھی آپ کوئی کلاس لیتے ہیں؟ نہیں میں نے تو بلکہ جو عامر سہیل صاحب کی کتاب چھپی ہے اس کے دیباچے میں پیش لفظ جو میں نے لکھا ہے، تو میں نے کہا کہ جی جب سے عامر نے عربی پڑھانی شروع کی ہے تو میں نے عربی پڑھانی چھوڑ دی ہے، کہ بقول حسرت کے جب کہ دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا. مجھ سے واقعی خواجہ مشتاق صاحب کے الفاظ صحیح ہے کہ مجھ سے بہتر ماشاءاللہ عربی پڑھاتے ہیں. ویسے آپ کا درس کا سلسلہ ہے؟ جی وہ تو چل رہے ہیں. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہی قرآن اکیڈمی میں مینلی ہوتا ہے. ہاں جی، ایک کے لحاظ سے عارف صاحب کی وزارت سے چل رہا ہے الحمدللہ پورا. اب ہم نے 28واں پارہ بھی وہاں پر ختم کر دیا ہے، نہیں 28واں شروع ہو گیا ہے بسم اللہ ٹیکسٹائل میں. عارف صاحب کے دوست ہیں پاشا صاحب، ان کی مل میں بدھ کو ہوتا ہے 10 بجے درس. تو وہاں پر ہم نے الحمدللہ سلسلے وار شروع کر کے تو 27 پارے ختم کر لیے. میجر نعیم صاحب نے اس دفعہ حج نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر میجر نعیم چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں، ان کے کلینک میں ہوتا ہے جمعے کی شام کو. اچھا، عشاء کے بعد مغرب کے بعد قرآن اکیڈمی میں. اور قرآن اکیڈمی میں ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں میرا لیکچر ہوتا ہے ریگولرلی. تو وہی جو بیسک تھیم جب میں نے آپ کو تعارف کرایا نا کہ امریکہ پہ اس میں کرایا تھا، تو اس میں پھر میں وہ بیسک جو ہے وہ کہنے کو بیسک تھیمز بھی ہیں، ہائیسٹ تھاٹس بھی ہیں. رب ہمارا میرا ایک خاص موضوع ہے، رب ہمارا. اچھا، ممنوع کی شہادت بخاری شریف کی روایت، ممنوع کی شہادت اس کا باریک حساب ہو تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تمہارا. ماشاءاللہ. اچھا، یہ قرآن پاک کا جو جمالیاتی پہلو ہے ہمارے یہاں تو بیان ہی نہیں ہوتا، خالی ترجمہ چلتا ہے. اور ہمارے عربی مدارس میں اس درجے کی زباندانی ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے وہاں تک پہنچ سکیں، رسائی کر سکیں. میں نے وہ اس کے جو 2-4 سنے کلپس نعمان کے، اس میں وہ جی الحمدللہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں. اس نے ایک تو یہی رب والا تصور جو ہے یہ اس نے الحمدللہ خوب پک کیا ہوا مجھ سے. اس کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا وہ. پلس جو اس نے پھر جو سیریا میں وقت گزارا ہے تو عربی میں اس کی زیادہ جو ہے مجھ سے الحمدللہ معانست پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس حسن کو بھی اپریشیٹ کر سکتا ہے. آپ تفسیروں میں کس کو زیادہ آپ نے پسند کیا ہے اپنے لیے؟ میں تو بیسیکلی تفسیر عثمانی سامنے رکھتا ہوں. اچھا،
کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، وقت جتنا ملے تلاوت ہی کو میں پریفر کرتا ہوں، باقی سب کچھ لیا ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت کرے۔ کبھی میں نے سنے وہ تو عام ہے، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی وہ پرانی ملاقات وہ عبداللہ پور والی مجھے یاد آ گئی ہے، یہ یہاں بھی آپ تشریف لائے تھے ڈاکٹر صاحب کا، میں سنتا رہتا ہوں اس میں چھوٹ باقی ان کا بہت خوبصورت انہوں نے قرآن کو بیان کیا، بہت خوبصورت بیان کیا۔ لیکن اس بچے میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بلاغی نقطے بتاتا ہے وہ اس کی بہت خوبصورت کاوش ہے، لیکن عجب تو آپ کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بہت خوشی ہوئی اس کا دیکھ کر، پھر وہ میرے جی میں ہے کہ میں ہمارے اس کو غلط مت کیا جاتا ہے تعریف اور خوشامد، وہ جو حدیث کے ظاہر الفاظ ہیں کہ جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو، اس مراد خوشامد ہے، تعریف نہیں۔ اس کو واضح کیا ہے ابن ماجہ نے، ابن ماجہ کی روایت میں وہ واضح تمادو، تمادو ہوتا ہے خوشامد، مدح کسی کی خوبی کی حوصلہ افزائی کرنا، تو تمادو ہے اس میں ہے ہی نہیں، اور چاڑی رکھو جو میں مندہ پیسہ یحمدوا بما لم یفعلوا یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم حفاظة من العذاب، یہ چیز ہے ہی نہیں اور وہ چڑھائے جا رہے ہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو، اور بلکہ سے کتنے نظام ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ صحیح مشورہ نہیں دیتے اور الٹی سیدھی کہتے رہتے ہیں۔ اور مدح کسی مسلمان کی خوبی دیکھ کر حوصلہ افزائی یہ اس کا حق ہے، جب کسی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اور وہیں ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، حوصلہ افزائی نہ کرنا بخل کا گندہ ترین درجہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہ کی، اور خوش آمد کرنا اس طرف انتہائی مہلک چیز ہے۔ اصل میں قرآن مجید سے دوری جو ہے نا اس کے بہت سے اسباب ہیں، ہمارے اہل علم کے ہاتھوں جو قرآن مجید سے دوری ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت میں سیلف سفیشینٹ ہے، الہدا ہے نا، لیکن لا گیونگ میں ون آف دا سورسز ہے، چار میں سے ایک ہے، لیکن ہمارے اہل علم نے قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے بھی فقہ کو یا احکام کو رائج کرنے کی کوشش کی، میں آپ کے ساتھ، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا ہدایت جو ہے وہ پس پس چلی گئی، حالانکہ قرآن مجید ہدایت میں سیلف سفیشینٹ ہے، کوئی بھی شخص ہدایت کی غرض سے قرآن مجید پڑھے اسے ہدایت ملنی چاہیے، اور پھر اس میں احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ اس حد تک دخیل کر دیا گیا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے بھی روکا، حالانکہ ہدایت میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس میں صاحب یہ بتایا جاتا کہ اس سے احکام اخذ نہ کرو، لیکن ہدایت وہ تو ہے ہی اس میں، جس طرح دل میں سیدھا اتر کے قرآن مجید جو ہے وہ سیدھا کرتا ہے، اس میں میرا ایک خاص لیکچر ہے ہدایت اور الہدا، تو اس میں ہدایت کے اعتبار سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جی اصل ہدایت قرآن مجید سے وہی ہے کہ جب آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مار کے سیدھا کیا آپ کو، یہ چیز جو ہے ہمارے اہل علم نے پروموٹ ہی نہیں کی سرے سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سورس آف ہدایت ہے، جی صحیح بات ہے، اور فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع سے قانون ہوتا ہے، اور اصل پرابلم تو یہی ہے، اور مجھے تو یہ حیرانی ہوتی میں ہے، تو اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں جب میں پڑھانے کا موقع بہت کم یا ملتا ہے، سفر زیادہ، لیکن جب بھی میں اپنے سبق لیتا ہوں تو میں ضرور ان کو متوجہ کرتا ہوں، اخل ماخذ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ بہت زیادتی ہے ہمارے بر صغیر کی حد تک کہ اس سے مناسبت پیدا نہیں ہوتی ہمارے بچوں کو، باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔
کہ اس دن قرآن اکیڈمی تشریف لائیں پہ قرآن اکیڈمی نہ ہے بلکہ ایک جمعہ ہی دے دیں ہمیں تو. مجھے تو ابھی پتہ چونکہ جب میں آیا تو میں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب کو کوئی ڈھونڈو کوئی پتہ میں ملنا چاہتا ہوں, نعمان کی مبارک دینا چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ آپ کی قرآن اکیڈمی ہے یہاں. تو یہ بھائی عارف کا پتہ چلا کہ یہ آتے رہتے ہیں. پھر رات ہم ایک شادی میں تھے, میں نے ان کو اپروچ کیا کہ کوئی ملاقات کی صورت بناؤ. میرا یہاں کیوں بہت کم ہوتا ہے, سفر زیادہ رہتے ہیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. کہاں پر ہے یہ سعید کالونی نمبر 2 میں ہے, خیابان نمبر 2 کے پیچھے. اچھا چلیں میں کبھی آئندہ میں آتا ہوں تو بتائیں انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کر. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت جزاکم اللہ خیر جی, آپ بڑی ذرا نوازی آپ.